لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پر بہت اچھی طرح سے ڈسکشن کیا ہے اور سمجھا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے، کب فرض ہے اور اس کی مقدار کیا ہے، سونے پر کیا ہے، چاندی پر کیا ہے، زیورات پر کیا ہے، مال تجارت پر کیا ہے، پیسوں پر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے۔ یہ اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے آپ نے نکال لیے، آپ کسی کو بھی جیسے بھی چاہیں ویسے تقسیم کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جس طرح سے نصاب اللہ کے رسول نے متعین فرمایا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ دینا کس کو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر متعین فرما دیا ہے۔ وہ 8 مد ہیں، یعنی 8 جگہیں ہیں جہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہیں۔ ان 8 کے علاوہ کہیں پر صرف نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی خرید لیا اور کسی بھی غریب کو کیسے بھی دے دیا، کہیں پہ بھی دے دیا، ایسا نہیں چلے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو صرف اور صرف فقیروں کے لیے ہے، آپ گن سکتے ہیں، فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین ہیں ان کے لیے ہیں، اور تالیف قلب کے لیے ہے۔ تالیف قلب کا انشاءاللہ تفصیل بعد میں سمجھا دوں گا۔ تالیف قلب کے لیے ہے، اور گردنیں آزاد کرانے کے لیے ہے، اور قرض داروں کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ میں ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت تھی، اس کے اندر مد بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ فقراء کون ہیں اور مسکین کون ہیں۔ تو فقراء وہ مسکین سے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ فقراء جو ہوتے ہیں وہ مسکین سے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا ہے، یعنی فقیروں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین فقراء سے تھوڑے بہتر ہوتے ہیں۔ مسکین وہ شخص ہے جسے مالی آمدنی تو ہو، وہ کماتا تو ہو، لیکن اتنا نہیں کماتا ہو جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہیں جس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہو، وہ اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین کہا جاتا ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ تو ہو، کہیں سے مال تو آ رہے ہوں، وہ کما تو رہا ہو، لیکن اتنے مال کما نہیں رہا ہو، اتنے پیسے نہیں کما رہا ہو جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں۔ تو فقیر اور مسکین میں فرق آپ نے سمجھ لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقیر کا ذکر کیا، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، اس کے بعد مسکین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہیں عاملین۔ عاملین کہتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، اپنی زبان میں چندہ کرنے والا کہہ سکتے ہیں، چندہ کرنے والے، یعنی چندہ یہ نہیں، چندہ تو کوئی بھی مال اگر وصول کر رہا ہے وہ چندہ کرنے والا ہے، لیکن عاملین کہا جاتا ہے خصوصی طور پر زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طرح سے خلفائے راشدین کے زمانے میں اللہ کے رسول جو ہے عامل مقرر فرماتے تھے، کسی خاص کو، کسی خاص شخصیت کو، کسی خاص آدمی کو بھیجتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ عاملین وہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہو یا نہیں ہو، عاملین جو ہے اس کو اس کی اجرت دی جائے گی، اور اس پر زکوٰۃ کا پیسہ جائز ہے اور یہ لے سکتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کا جو اللہ نے مد بتایا ہے اس میں ہے۔ اب یہاں پر چوتھے نمبر پر جو ہے تالیف قلوب۔ تالیف قلوب کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی ہمارے سامنے ضرورت ہے۔ 2 طریقے کے تالیف قلوب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ایک ایسا شخص جو نان مسلم ہو، یعنی کہ وہ کافر ہو، وہ کسی اور مذہب کو ماننے والا ہو، لیکن وہ اسلام سے قربت رکھتا ہو، اسلام کی طرف راغب ہو، اس کے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نو مسلم، یعنی نیا مسلمان ہوا ہو، اس کے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہیں غلام اور لونڈیاں، آزاد کرنا، رقاب کہا جاتا ہے۔ غلام اور لونڈیاں اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو یہ معاملہ تھا، لیکن ابھی یہ نہیں، ابھی اس کی جگہ پہ ایک اور ہے۔ آپ ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بغیر کسی جرم کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، تو ان کے رہائی کے انتظام کے لیے آپ اپنے زکوٰۃ کو، مال زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہیں، ان کے لیے وکیل ہائر کر سکتے ہیں، ان کی رہائی کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیس لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں، جو کہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ 6ٹھے نمبر پہ ہے غارم۔ غارم کا مطلب ہے مقروض، یعنی قرض دار شخص۔ 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو اتنا مقروض ہو گیا ہو کہ اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں قرض ادا کرنے کے لیے، قرض چکانے کے لیے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ
وقتی طور پر جو ہے وہ مقروض ہوتا ہے، وقتی طور پر مقروض ہوتا ہے، تو اس کا بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر بھی مقروض ہوتے ہیں، جیسے بستی والے پورے کے پورے مقروض ہو گئے یا اس طرح سے معاملہ ہو گیا، تو وہاں پر بھی آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کو لگا سکتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی ہر راستہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن یہاں پر یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی فی سبیل اللہ آیا اس کا مطلب ہے جہاد، جہاد قتال، جہاد قتال۔ تو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ دوسری آیتوں میں اس کی تشریح ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہاں پر قتال کرتے ہیں، قتال کے معنی میں ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں۔ لہٰذا اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ کے، اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب اس کی تشریح میں بعض علماء کرام نے اس کو عام کر دیا ہے، یعنی کہ ہر وہ کام جیسے مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، یتیم کو کھانا کھلانا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کنواں کھدوانا ہے، اس کے علاوہ سڑکیں بنوانا ہے، جو بھی کام ہے سب کو اللہ کے راستے میں شمار کر لیا ہے۔ لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ درست اس لیے نہیں ہے کہ پھر اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو، مسکینوں کو، غارمین کو اور رقاب کو، یہ ان سب چیزوں کو ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ اگر فی سبیل اللہ اتنا عام ہی یہاں پر رکھنا تھا تو پھر یہ مطلب ہی نہیں رہتا فقراء مساکین کو دینا تو خود اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہاں پر اس معنی میں نہیں، یہاں پہ خصوصی معنی میں، لہٰذا بالکل ہی عام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بالکل ہی خاص کرنا، صرف قتال کے ساتھ خاص کرنا، یہ بھی آج کے وقت میں درست نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جہاد کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف قتال ہی نہیں ہے کہ تلوار اور گھوڑے سے قتال کیا جائے، تلوار اور گھوڑے سے قتال کیا جائے، صرف جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ قلم سے یعنی جہاد کا مطلب ہے اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ جہاد کا مقصد ہے۔ اعلاء کلمت اللہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کا اور طریقہ جرائد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اسی طرح سے قتال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے مقصد سے کچھ بھی کیا جا رہا ہے، جیسے کہ مدارس ہے، مکاتب ہیں، اور اسی طرح سے کتب خانے ہیں، اور اسی طرح سے جرائد ہیں، جو علمی طور پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے، علمی طور پر قلمی طور پر جو ہے اللہ کی اعلاء کلمت اللہ کیا جا رہا ہے، ہر اس جگہ پر جہاد کے زکوٰۃ کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ میں آئے گا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے ملکیت بنایا جاتا ہے، حیلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بچے کو، غریب بچے کو پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان سے پہلے ہی بات کر لی جاتی ہے کہ مدرسے میں دے دو۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، یہ حیلہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں اس بچے کو اس نیت سے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ پیسہ اس کا ہو جائے، بلکہ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ وہ 10 روپیہ رکھ کے آپ اس کو 10 روپیہ انعام دیں گے، وہ واپس دے دیں۔ تو یہ حیلہ ہے، یہ آپ اپنے آپ کو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، لہٰذا اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مدارس وہ خود بخود جہاد فی سبیل اللہ میں، اور خصوصی طور پر ہندوستان وغیرہ کے اندر جہاں پر جو ہے مدارس اور علم سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ ایک جہادی ہے، یہ ایک جہادی ہے۔ آپ اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہے، آپ مسلمان حکمرانوں کے تحت نہیں ہے کہ اوقاف کے ذریعے سے اور حکومتوں کے ذریعے سے مدارس کا انتظام ہو، مکاتب کا انتظام ہو، یہاں آپ خود کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا فی سبیل اللہ کے مد میں ہی آئے گا، لہٰذا یہ ہیلے ڈھکوسلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے 8ویں نمبر پہ ہے مسافر۔ ایسا مسافر جس کا مال خرچ دوران سفر ختم ہو جائے، یا کسی وجہ سے گم ہو جائے، یا اس کی پاکٹ مر جائے، یا کوئی اس کا سامان جو ہے کوئی چور لے جائے، یا اسی طرح سے مطلب اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو اس کے پاس خرچ نہ بچے، اس کے پاس پیسے نہ ہو وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ 8 مصارف تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو میں خصوصی طور پر میں فی سبیل اللہ کے تعلق سے چند باتیں تفصیلاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مساجد، مدارس وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف میں ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے کہ آیا مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دینا درست ہے یا نہیں ہے، اور کیا فقیر و مسکینوں کو ہی دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں اٹھتی رہتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس فقیر و مسکینوں کو ہی دینا چاہیے اور مدرسے وغیرہ کو نہیں دینا چاہیے، یہ سب باتیں آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک الگ سے ویڈیو کے اندر فی سبیل اللہ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے یہ 8 مصارف کو سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھیے، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ پیسہ اس فقیر کو دے رہے ہیں تو وہ پیسہ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گندم خرید لیا یا چاول خرید لیا، 1 پاؤ چینی 1 پاؤ چاول خرید لیا ڈھیروں، اور اس کے بعد آپ نے بانٹنا شروع کر دیا، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔
ज़कात ये इबादत आपकी होगी नहीं। इसकी वजह यह है कि आप उसको मालिक बनाएंगे, आप उसको मालिक बनाएंगे। ज़कात के अंदर तसर्रुफ़ करने का आपको हक़ नहीं है। आप समझ लीजिए आपका ज़कात निकलता है 50,000 रुपया, आप ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये में आप तसर्रुफ़ करें, और तसर्रुफ़ करने के बाद आपने अनाज वगैरह इधर उधर सब कुछ ख़रीदने वरीदने के बाद जो है आप सबको, गांव वालों को और ज़कात के जो मुस्तहिक़ हैं उसको ला के बांटना शुरू कर दिया। ज़कात का तसर्रुफ़, ज़कात का जो मुस्तहिक़ है उसको हक़ है, आपको हक़ नहीं है। आपको ये हक़ है, आप इतना कर सकते हैं कि दो तरीक़े हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपके जानने में, आपके पहचान वालों में, आपके रिश्तेदारों में और आपके करीबी में, आपके दोस्तों में कोई ऐसे हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, तो फिर आप उनको, आप अपने हाथों से जो है ज़कात की नीयत से उनको आप पैसे दे दें और फिर उन पर छोड़ दें। हो सकता है कि वो उनको अनाज की ज़रूरत ना हो, उनको अनाज की ज़रूरत ना हो, उनको इलाज की ज़रूरत हो, उनको चावल की ज़रूरत ना हो, उनको आटे की ज़रूरत हो, उनको बिजली बिल देने की ज़रूरत हो, उनको घर के किराया देने की ज़रूरत हो, वगैरह वगैरह। वो ज़कात का मुस्तहिक़ है तो आप ज़कात के पैसे उनको दें। दूसरा तरीक़ा ये हो सकता है कि आप उन इदारों को दें जो इदारे जो है ज़कात के मुस्तहिक़ीन को देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी ज़रूरत है, फिर उसके हिसाब से ज़कात के पैसे को खर्च करते हैं, वो आप ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको परहेज़ करने की और बहुत ही ज़्यादा फूक के कदम रखने की ज़रूरत है कि आपका जो ज़कात का पैसा है वो कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। लिहाजा अभी मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो मदारिस हैं वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, आप उनको ज़कात दें। पहले ये देखें कि आप फ़ुक़रा मसाकीन जो आपके रिश्तेदार अहबाब में हैं उनको दें, और उनके अलावा फिर मदरसे का हक़ है क्योंकि वो फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अलग से आपको समझा दूँगा कि फ़ी सबीलिल्लाह में सिर्फ जिहाद क़िताल है या मदारिस मकातिब भी हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।